بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ لندن کی سرد صبح میں نرم دھند کی دبیز چادر نے پورے علاقے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی کو دیکھتے آنکھیں کبھی تھکتی ہی نہیں تھیں۔ ہمنا نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا تو درختوں کی ننگی شاخیں، قہر آلود سڑکیں اور دور سے آتی بس کی روشنیاں اسے ہمیشہ کی طرح ساکت لگی۔ اسے یہ منظر اپنے دل کے بہت قریب لگتے تھے۔ وہ ایک عرصے سے اسی شہر میں پل رہی تھی۔ نفاست سے ترتیب رکھ دیا گیا کمرہ، مہنگی کافی، یہاں کے مصروف لوگ جو بس اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور وقت کے مطابق بند ہوتے بازار، سب کچھ اپنے پرفیکٹ سرکل میں تھا۔ اور ایسا ماحول دیکھنے کی اب وہ عادی ہو چکی تھی۔ یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ ماڈرن، خود مختار اور جذبات کو زبان دینے سے کترانے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں خود فیصلے لینے کی عادت تھی۔ ہر بات منطق سے تولتی، ہر رشتہ فاصلوں میں پرکھتی، اور کسی کو اس کی پرسنل زندگی میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے سرکل میں بہت جلد تنگ آ جاتی تھی۔ اس کے لیے ذاتی حدیں سب سے زیادہ اہم تھیں۔ صبح کی کافی، ایئرپورٹس میں مدھم موسیقی اور جلدی یونیورسٹی پہنچنا۔ ہاتھ میں شاعری کی کلاسک کتاب تھی اور براؤن شرٹ پر اس نے مفرل کو اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی روزمرہ زندگی کا معمول تھا۔ ہمنا کا دل پاکستان سے کبھی خاص جڑا نہیں تھا۔ ٹپیکل پاکستانی سوچ رکھنے والے لوگوں سے اس کی کبھی نہ بنی تھی، جو اپنی مرضی سے زندگی کے کسی بھی فیصلے میں دین کو لے آتے تھے، اور ایسا دین جو صرف اس وقت لاگو ہوتا تھا جب فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ جیسے ہی بات ان کی مخالفت میں جا کے ایسے لوگ نظر پھیر لیتے تھے۔ یہ اس کا وہاں کے لوگوں سے ذاتی تجربہ تھا۔ بچپن میں کچھ دھندلی یادیں تھیں، لیکن اس کی پرورش ایک آزاد فضا میں ہوئی تھی۔ اس کے لب سیے نہیں گئے تھے، اسے بولنے کا مکمل اختیار سونپا گیا تھا، جہاں اظہار، انتخاب اور فیصلہ اس کا اپنا حق تھا۔ وہ مشرقی روایات سے واقف تو تھی، مگر کبھی اس میں جذب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی باتوں پہ انہیں لاکھ بار سمجھا چکی تھی کہ وہ ویسی نہیں بن سکتی۔ اسی دوران ایک دن اس کے ڈیڈ نے ایک معمولی سی بات چیت میں اچانک خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے تایا کے بیٹے کی شادی میں پاکستان جائے۔ وہاں کے لوگوں سے زیادہ واقفیت نہ ہونے کے سبب پہلے پہل وہ انکار کر گئی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنا کوئی ایک ٹرپ دوسرے ملک میں رکھ لے۔ کم سے کم ایک بار تمہیں اپنے لوگوں سے ملنا چاہیے، وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم یہاں سیٹل ہونے کے چکر میں کبھی تمہیں تمہارے اپنوں میں رہنے کا وقت نہ دیا۔ تم ان کی محبت کو محسوس کر سکتی، تمہاری جڑیں وہاں ہیں بیٹا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ہم نہ انکار نہ کر سکی۔ زندگی میں پہلی بار شاید وہ اپنی خواہش پہ اتنا زور دے رہے تھے۔ ان کی یہ بات مان ہی لینی چاہیے۔ ہمنا کے ہاں کرتے ہی انہوں نے فوراً ٹکٹ کروا دیے کہ کہیں وہ شادی پہ جانے کا ارادہ نہ بدل دے۔ یوں ایک سرد لندن کی صبح وہ ایک گرم دھوپ سے بھرے لاہور کے ہوائی اڈے پر اتری۔ جہاز سے باہر قدم رکھتے ہی جیسے ایک نئی دنیا نے اس کا استقبال کیا۔ یوں لگتا جیسے گرمی کی شدت نے اس کے جلد کو جھلسا دیا ہو۔ شدید گرمی، رکشوں کا شور، روایتی لباس میں ملبوس خواتین، یہاں کی مٹی کی خوشبو اور انجانے چہروں سے جھانکتی بے ساختہ مسکراہٹیں، ہر کوئی اسے آنکھ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کتنی دھول ہے! کھانستے ہوئے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ پہلے ہی اسے ڈسٹ الرجی تھی، کہیں اس نے جلد بازی میں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس کا کزن زبیر اور چچا استقبال کے لیے آئے تھے۔ چچا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی زبیر اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ یہ سب کام خود کرنے کی عادی تھی۔ زبیر خوش اخلاق، ہنستا مسکراتا لڑکا تھا، اور اس کی شادی چند دن بعد ہونی تھی۔ بھرپور لوگوں سے بھرے خاندان نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ کچھ تو اس کو انگریزی کا لقب بھی دے چکے تھے، جبکہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی لوگوں کے درمیان وہ بے حد کنفیوز ہو چکی تھی۔ ہر کوئی اسے یہی سوال پڑ چکی کیا جاب کرتی ہو، اور اب جواب دے کر منہ تھک چکا تھا۔ لڑکیوں نے اس کے فیشن، انداز اور بول چال کو تجسس بھری نظروں سے دیکھا۔ تم تو بالکل فلموں والی لگتی ہو، ایک چھوٹی سی لڑکی بولی، شاید وہ بھی اس کی کزن ہو۔ ہمنا نے رسمی سی مسکراہٹ دے دی۔ اپنے والدین کو فون کر کے وہ اچھی خاصی شکایت کر چکی تھی کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ اتنا دھول مٹی کا علاقہ ہے تو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ہر وقت چھینکیں لگی رہتی ہیں اور سب لوگ مجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کسی اور سیارے سے آئی ہوں۔ اس کے والدین بس باتیں سن کر مسکرائے ہی جا رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی وہ شادی کی گہما گہمی میں گھلنے لگی تھی۔
وہ ابھی اپنے مخصوص انداز میں بات کرتی، زیادہ تر کمرے میں بند ہی رہتی تھی کیونکہ زیادہ شور سننے کی عادت جو نہیں رہی تھی۔ ہر چیز کو ترتیب سے چاہتی، شور شرابے سے گھبراتی، مگر رفتہ رفتہ اس کے دل میں ایک انوکھی سی لچک پیدا ہونے لگی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران ہی اس کی ملاقات پہلی بار ڈاکٹر سعد عالم سے ہوئی۔ زبیر ڈاکٹر سعد عالم کی بہت آؤ بھگت میں لگا ہوا تھا۔ کہنے کو وہ مصروف ڈاکٹر وقت نکال کر اپنے دوست کی شادی میں جو آیا تھا۔ حمنہ کو اس لمحے سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں نہ واپسی ممکن ہوگی، نہ پرانی سوچوں پر کھڑے رہنے کی جگہ باقی رہے گی۔ شادی کی تقریب سے ایک دن پہلے سب مہمانوں کو ولیمے کے مقام کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ تو بس بہانہ تھا، چونکہ خاندان میں پہلے لڑکے کی شادی تھی۔ وہ وہی دھوم دھام سے ہر فنکشن کرنا چاہتے تھے کہ کسی چیز میں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ خاندانی چہل پہل، خوشگپیاں، ہنسی مذاق اور ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں کا شور، اور ہر کوئی اپنی میچنگ جیولری کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن حمنہ کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ حمنہ ایک طرف نسبتاً خاموشی میں کھڑی تھی، موبائل پر کچھ دیر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے تتلی بن کر گھومنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنے آپ میں مگن تھی کہ اسی لمحے ایک آواز آئی۔ آپ شاید مہمان خاص ہیں۔ انجان چہرہ اور بھاری آواز، جہاں تک اسے یاد پڑتا ہے زبیر بھائی کے گھر اس نے ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ حمنہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک پرکشش قداور شخص کھڑا تھا۔ وہ بہت دلچسپی سے حمنہ کے خد و خال کو دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ حمنہ کی ساس سے پہلی ملاقات تھی۔ جی؟ حمنہ نے کچھ الجھے انداز میں پوچھا۔ عجیب آدمی تھا جو اس کے سر پر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہاں کے کلچر میں تو یہ سب عام بھی نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر سعد عالم ہوں، زبیر کا دوست۔ آپ شاید حمنہ ہیں، لندن سے آئی ہیں۔ وہ اسے جانتی نہیں تھی اور نہ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ حمنہ نے رسمی مسکراہٹ کے سر ہلایا۔ جی۔ سعد نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کی آنکھیں تصویر سے بھی زیادہ پر اثر ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ ڈبا لے جائیں گی۔ یہ جملہ حمنہ کے لیے ناگوار سا تھا۔ بھلا ایک انجان شخص کے پاس اس کی تصویر پہلے سے کیسے موجود تھی؟ وہ شخص کافی مشکوک لگ رہا تھا۔ کون سی تصویر؟ سعد ہلکا سا مسکرایا۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی بات کا برا منا چکی ہے، تبھی وضاحت دینے لگا۔ زبیر نے بھیجی تھی سب کزنس کی۔ آپ کی شخصیت ممتاز ہے، کسی پہ بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ حمنہ نے خود کو پیچھے کیا، انداز میں بے چینی آ گئی تھی۔ شکریہ۔ زبیر اپنے کمرے میں موجود ہیں، ابھی باقی مہمان آنا شروع نہیں ہوئے۔ آپ ان کے کمرے میں چلے جائیں، اور میں عام لوگوں میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہوں، ممتاز ہونے میں نہیں۔ سعد نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں تھمی نہیں تھیں۔ حمنہ نے دل میں سوچا، کیسا چھچھوڑا انسان ہے، بات سے بات نکال کر صرف اسے یہاں روکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی، اور یہ مہمان اسے خاص پسند نہیں آیا تھا۔ یہ نگاہیں کسی تعریف سے زیادہ کسی ارادے کی خبر دیتی تھیں۔ وہ ایسا بالکل بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس نے اگلے ہفتے واپس اپنے ملک چلے جانا تھا۔ حمنہ کے اندر ہلکی سے جھجری سی دوڑ گئی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بھیڑ میں گم ہو گئی، اور گہرا سانس بھرا۔ مہمانوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ خوش رخ کو بے عزت نہیں کر سکی، جبکہ سعد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح صرف اسے دیکھے ہی جا رہا تھا، لوگوں کی کوئی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بھیڑ میں گم ہوتے ہی پھر سے اسے احساس ہوا کہ جیسے سعد کی آنکھیں پیچھے لگی ہوئی تھیں، کوئی عجیب سا تجسس، ایک ناپسندیدہ توجہ جس نے پہلی ہی نظر میں حمنہ کو غیر محفوظ سا محسوس کروا دیا تھا۔ حمنہ بار بار خود کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ وقتی مہمان ہیں، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ رات کا وقت تھا، وہ سارا دن مہمانوں کے ساتھ گزار کر بہت تھک چکی، اب اسے بھی واپس کمرے میں لوٹ کر جانا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان اپنے کمروں کو جا چکے تھے اور لان کی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ حمنہ لان کے گوشے میں چائے کا کپ لیے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چچا کے کہنے پر اس نے اپنے ٹرپ کو 2 دن مزید ملتوی کر دیا تھا۔ تیز روشنیوں اور شور سے دور کچھ لمحے تنہائی کے چاہنے والی تھی۔ ذہن کے سکون کے لیے چچی نے گرم چائے بنا دی۔ اسی لمحے سعد عالم نمودار ہوا۔ پہلی ملاقات بھی حمنہ کے نزدیک زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ وہ شخص اسے پہلی نظر میں ہی ناپسند تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی چائے تھی، لیکن نظریں حمنہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ اکثر تنہا نظر آتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی میری طرح زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں ہے۔
لڑکیاں تو اتنی بات کرنے کی عادی ہوتی ہیں جیسے لوگوں میں بھی خود سے جڑی ہوں، سعد نے آہستگی سے کہا۔ حمدہ نے سرسری انداز میں جواب دیا، بعض اوقات تنہائی شور سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ تنہائی میں آپ خود سے بات کرنے کے قابل ہوتی ہیں، یہ تنہائی آپ کو خود سے ملواتی ہے۔ اس کی بات کو دلچسپی سے سنتے ہوئے سعد بیٹھنے کی اجازت لیے بغیر قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں کچھ خاص بات کہنے آیا تھا اور صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، حمدہ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو شاید مجھے بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن شاید خود کو سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ حمدہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کو وہ شخص بولتا کیا ہے، جلد بازی میں کچھ غلط نہیں کہنا چاہتی۔ آپ میں کچھ ایسا ہے کہ مجھ جیسے شخص کو بھی آپ نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا ہے، میری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی موجودگی، آپ کی خاموشی، آپ کی آنکھیں، سب کچھ۔ شاید یہ پاگل پن لگے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ الفاظ فضا میں ٹھہر گئے، حمدہ کو جیسے پھندا لگ گیا ہو۔ حمدہ نے کپ رکھا اور ایک پل کو اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، محبت کا دعویٰ تب کیا جاتا ہے جب دل کے اندر نرمی ہو، جب ذہن کسی پر اختیار جتانے کی خواہش سے آزاد ہو۔ وہ کتنا چالاک انسان تھا، ایک ملاقات میں کسی کو کیسے محبت ہو سکتی تھی؟ اس کی آواز متوازن تھی مگر لہجہ کٹا ہوا، وہ یکدم سے روڈ ہو چکی تھی۔ ساری مہمان نوازی ختم کر کے اس نے دو ٹوک جواب دیا، ہماری پہلی ملاقات سے ہی آپ کی نگاہوں میں طلب تھی، دلچسپی نہیں، اور میں کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی جس کی نظریں مجھے چبھیں۔ سعد خاموش ہو گیا، اس کا چہرہ جیسے بے رنگ پڑ گیا ہو۔ حمدہ نے اپنی بات جاری رکھی، اور یہاں مستقل مہمان نہیں تھی، یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ میں لندن سے آئی ہوں لیکن میرے اصول وہیں چھوڑ کر آئی ہوں۔ محبت میرے لیے کوئی مجبوری یا کمزوری نہیں سعد، یہ میرا اختیار ہے، اور ابھی میرا جواب ہے نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، شال درست کی اور جاتے ہوئے بس اتنا کہا، آپ ایک قابل عزت انسان ہوں گے لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سعد کی چائے کا کپ ہاتھ میں ہی رہ گیا، بے ذائقہ، ٹھنڈا اور خاموش جیسے اس کا دل۔ گھر میں اس نے اس متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، ایسے بھی وہ یہاں سے چلی جائے گی تو ان لوگوں کے رشتے سعد کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندھیری رات کے سناٹے میں جب ہر چیز خاموشی سے سو رہی تھی سوائے ایک وجود کے جس کو قید کیا گیا تھا، لاہور کے پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے پیچھے ایک طوفان برپا تھا۔ حمدہ نے ارد گرد نظریں گھمائیں، وہ یہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ حرکت بھلا کون کر سکتا ہے؟ دیوار پر سایہ جھولتا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا اور کمرے میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں رہنے کے سبب اسے یہ روشنی چبھ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ حمدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس کی گاڑی کو ہائی جیک کر لیا گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اس بند کمرے میں موجود تھی۔ اس سے پہلے اس کی فلائٹ مس ہو جائے، یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ وہ پورے فلیٹ میں وہ نیلی فائل تلاش کر رہی تھی جس میں اس کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور باقی تمام قانونی کاغذات موجود تھے۔ اسی دوران اسے یوں لگا جیسے کوئی سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو۔ اس کی گرم سانس سے نہ اس کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک سرد اور مکروہ آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑ دی۔ کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈی ڈارلنگ؟ یہ آواز جیسے اس کی روح چیٹ گئی ہو۔ حمدہ نے ہولے سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، روح جیسے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا سعد عالم مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی نیلی فائل تھی۔ یقیناً اس شخص نے ہی اسے اغوا کیا ہوگا۔ یہ آدمی اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ پہلے ہی حمدہ کا دل اس سے خراب تھا اور اب نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ سعد کے چہرے پر ایک شیطانی تسکین تھی، جیسے اس نے کوئی نایاب خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ حمدہ نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لیے مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ وہ لڑکی جو کسی سے نہ ڈرتی سی، اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ یہ تم نے کب لی؟ وہ بامشکل بولی۔ سعد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے شکاری شکار کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور حمدہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ یہ شہر، یہ علاقہ اور یہ ملک اس کے لیے کبھی خوش گھری ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے اور تمہیں نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کرنی ہے، ورنہ تمہیں ساری زندگی اس قید خانے میں بند رکھوں گا۔ تم چیخو گی، چلاؤ بھی تو یہاں کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے۔ حمدہ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے ہی حاصل کر لیتا ہوں، اب تو میری ملکیت ہو۔
ہمنا خشک ہونٹوں اور کانپتے وجود کے ساتھ اس سے نکاح کرنے کو راضی ہو چکی تھی۔ یہ سب عزت بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اتنا خطرناک پاگل انسان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ زبردستی ہے، یہ نکاح نہیں، قید ہے۔ وہ کانپتے وجود اور زیر ہوتی اکڑ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ تھاما۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے لمس میں کوئی جنون، کوئی تمنا اور کوئی خطرناک ضد چھپی تھی۔ وہ کسی عام انسان کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن قدرت کی ضرب اتنی کاری تھی کہ آج وہ ایک پاگل نفسیاتی شخص کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ شہر اور اس ملک کو چھوڑ کر چلی جانا چاہتی تھی جہاں صرف بری یادیں تھیں۔ پہلی بار جب تم نے میرے تایا کے بیٹے کی شادی پر قدم رکھا تھا نا، اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم جیسی لڑکی صرف ایک بار آتی ہے۔ زندگی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہاری سنہری بال، وہ نیلی آنکھیں اور تمہاری معصوم سی مسکراہٹ۔ میں تم سے محبت نہیں، تمہاری دیوانگی میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اسی لمحے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سعد چونکا۔ اس نے ہمنا سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ فلیٹ بہت دوری پر واقع ہے تاکہ وہ چیخ چلا کر مدد کو کسی کو پکار نہ سکے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہ بربرایا۔ ہمنا کو لگا کہ جیسے امید کی کرن مل گئی ہو۔ اتنے دنوں سے وہ ایک بند گھر میں قید تھی، اسے یوں لگنے لگا تھا یہاں گھٹ کر مر جائے گی۔ آج اس کے پاس بہت تگڑا موقع تھا یہاں سے بچ کر جانے کے لیے۔ اسے خود اپنے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ سعد دروازہ کھولنے لگا تو ہمنا نے جلدی سے ارد گرد نظریں دورائیں۔ اس کا موبائل صوفے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ وہ جھک کر جلدی سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ دروازے کے پار سے ایک آواز آئی۔ ڈاکٹر سعد، پولیس ہے، ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں کہ یہاں ایک غیر ملکی لڑکی کو زبردستی رکھا گیا ہے۔ سعد کا چہرہ یکدم زد پڑ گیا۔ اسے امید بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ اب تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اسے لگا تھا کہ یہ سارا کیس آسانی سے حل ہو جائے گا، کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا، لیکن پولیس بہت آرام سے اس تک پہنچ گئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں کسی کو زبردستی رکھوں گا؟ وہ گھبراہٹ سے پیچھے ہٹا، فائل کو الماری میں پھینکا اور دروازے کی طرف پلٹا۔ آپ کو کس نے بھیجا؟ برائے کرم دروازہ کھولے، ہمارے پاس وارنٹ ہے۔ اس کے یوں سوال جواب کرنے پر پولیس کو شک گزرا کہ کہیں لڑکی اندر ہی نہ ہو۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ سعد نے فوراً خود کو سنبھالا اور گہرے سانس لے کر دروازہ کھولا۔ 2 اہلکار اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ پولیس اہلکار کے ساتھ ایک لڑکی عریشہ بھی تھی جو اس کے اسپتال میں کام کرتی تھی اور اس کی بلڈنگ میں ہی رہتی تھی۔ اس نے سعد کو ایک لڑکی کو یہاں لاتے دیکھا تھا۔ جب معاملے کی تہہ تک پہنچی تو علم ہوا کہ وہ لڑکی باہر کے ملک میں رہتی ہے اور عین اپنی فلائٹ کے دن سے غائب ہے۔ جو سعد کی کلینک میں نئی ریسیپشنسٹ تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک خفیہ سماجی کارکن تھی جو اغوا شدہ خواتین کی بازیابی کے لیے کام کرتی تھی۔ ہمنا کی قسمت کتنی اچھی تھی، عریشہ نے سعد کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے اب کھیل ختم ہوا۔ سعد نے فوراً جھوٹ گھڑنا شروع کیا۔ فوراً سے اس کے چہرے کی ساری پریشانی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کا پاسپورٹ میرے پاس امانتاً رکھا تھا۔ ہمنا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیسے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، یہ پاگل شخص اسے ایسے ہی قید کر کے مار دے گا۔ مگر ہمنا نے موقع دیکھ کر موبائل ہاتھ میں لیتی ہی ویڈیو ریکارڈنگ آن کر دی اور بلند آواز میں کہا، یہ شخص مجھے زبردستی یہاں لایا، مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور میرے تمام ڈاکومنٹس چھین لیے۔ 2 دن یہاں رہ کر وہ ایک گہری ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ وہ شخص اس سے زبردستی نکاح کر چکا تھا، اسے ایک بند کمرے میں قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی واپسی کے سارے کاغذات بھی ضبط کر لیے تھے۔ وہ یہاں سے کہیں بھی نکل کر جانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور اس ممکنہ صورتحال میں پولیس کا آنا اس کے لیے جیسے امید کی کرن ہو۔ پولیس نے سعد کی بات سنی انسنی کر دی اور تفتیش کے لیے اسے حراست میں لے لیا۔ مگر جیسے ہی سعد کو ہتھکڑیاں لگائیں گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ تو مجھے روک نہیں سکتی ہمنا، اب تو میرے نام کی زنجیر میں ہو، تو میرے ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تمہیں واپس آنا ہوگا، تم میری ہو، ہمیشہ میری۔ ہمنا کی روح جیسے کپکپا گئی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ سعد کو لے جایا گیا، مگر اس کا جنون ہمنا کی نظروں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ سعد عالم کی گرفتاری کے بعد ہمنا کو بظاہر آزادی تو مل چکی تھی، مگر اس کی روح پر جو زنجیریں تھیں وہ ابھی بھی جکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ کچھ دن مزید اپنی دوست کی طرف رہنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو ہمنا کی والدہ اس بات پر تیار نہ ہوئی، نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے اور یوں کسی کے گھر میں رہنا اچھا تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اسے یقین دلایا کہ اس کی دوست بہت اچھی ہے اور کچھ دن ملک گھوم کر واپس آ جائے گی۔ یہ اجازت صرف اس نے اس وجہ سے مانگی تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کر کے ہی پاکستان سے جانا چاہتی تھی۔
وہ اس کے نام کی کوئی بھی نشانی نہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ عریشہ کے ساتھ ایک محفوظ گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ پولیس نے سعد کے فلیٹ کی تلاشی لے کر وہاں سے حمنہ کے تمام ڈاکومنٹس، فون، لیپ ٹاپ اور دیگر ذاتی اشیاء برآمد کر لی، لیکن ان اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی ملی جس نے حمنہ کے دل میں سعد کے لیے نفرت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ چیز ایک خفیہ الماری میں چھپے ڈائری نما فائل تھی، جس میں سعد نے اپنے ہاتھ سے لکھے نوٹس، تصویریں اور حمنہ کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق تفصیلی مشاہدات جمع کیے تھے۔ اس نے اپنے جنون اور محبت کو درج کر رکھا تھا کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی حمنہ کو اندازہ ہو گیا کوئی نفسیاتی شخص عام انسان ایسے خیالات کبھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ حمنہ کی ہر مسکراہٹ، ہر کپڑے کا رنگ، ہر خوشبو جو وہ استعمال کرتی ہے میرے اعصاب میں بس چکی ہے۔ وہ صرف میری ہے اور اس کی ہر چیز پر صرف میرا حق ہے اور اس کو چھونے کا اختیار بھی صرف میرے پاس ہے۔ وہ مجھ سے یوں دور نہیں جا سکتی۔ وہ جب بھی آہستہ سے بال پیچھے کرتی ہے مجھے لگتا ہے وقت رک گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے حمنہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ ہر صفحے کے ساتھ وہ محسوس کر رہی تھی کہ سعد صرف ایک اغوا کار یا مجرم نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ذہنی حالت خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ ڈائری کے اندر تصاویر بھی تھیں اور جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، جس کی اسے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ جتنا صاف دکھائی دیتا تھا اتنا صاف تھا نہیں۔ زوم کر کے لی گئی اس کی تصویریں، وہ بھی ان جگہوں کی جہاں وہ سمجھی تھی کہ وہ تنہا ہے، حتیٰ کہ اس کے بیرون ملک واپس جانے سے پہلے کی رات کا فوٹو بھی موجود تھا جب وہ اپنی کزن کے گھر کی چھت پر کھڑی ستارے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہاں سعد کا زبیر کا دوست بن کر آنا بھی صرف ایک ڈرامہ تھا؟ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ عریشہ نے بھی اسے یہی کہا کہ اس ڈائری سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شخص تم پر بہت پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھا اور تمہارا جنونی دیوانہ ہے، اس لیے تو تمہارے انکار کو سہ نہیں پایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو تب بھی میرے آس پاس تھا۔ حمنہ نے لرزتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ حمنہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس نے تمام تفصیلات فراہم کی، سعد کے رویے، اس کا ذہنی دباؤ، زبردستی نکاح اور جسمانی و ذہنی قید کی اذیتیں۔ سعد عالم اب پولیس کی حراست میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر شکست کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے صرف اپنے تمام جرم کو تسلیم کیا تھا بلکہ یہ دھمکی دی تھی کہ عدالت بھی حمنہ کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ سب کچھ اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ تم اسے مجھ سے دور نہیں رکھ سکتے، وہ میری ہے اور ایک دن وہ خود میرے پاس آئے گی۔ جب پولیس افسر نے اسے حمنہ کے بیانات دکھائے، سعد کا چہرہ ساکت رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، محبت اور نفرت میں ایک بال کا فرق ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں نفرت ہی پہلا قدم ہے کسی کے دل میں گھر کرنے کا۔ حمنہ کوئی دبو سے غریب گھرانے کی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور آزاد خیال کی لڑکی تھی۔ اس نے ساری زندگی باہر وقت گزارا تھا۔ عدالت میں سعد کے خلاف مقدمہ چلنے لگا۔ حمنہ روزانہ عریشہ کے ساتھ عدالت جاتی۔ کمرہ عدالت میں جب سعد کی نظریں اس پر پڑتیں تو وہ اب نظر جھکا رہی تھی۔ وہ اب بھی سعد کی نکاح میں تھی، کسی اور مرد کا اس کی زندگی میں دخل نہیں ہو سکتا تھا اور اسی چیز کا سعد کو اطمینان تھا۔ وہ بے شک اسے نفرت کرتی تھی لیکن وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو، مگر سعد کے چہرے پر پھر بھی وہی سکون ہوتا جیسے وہ کسی اور ہی کھیل کا حصہ ہو۔ وہ جج کے سامنے کہہ چکا تھا کہ یہ جتنی مرضی کوشش کر لے میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کسی صورت بھی نہیں۔ میں اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور میرے پاس یہ لوٹ کر آئے گی، اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ حمنہ کی محبت صرف دل میں ہی نہیں تھی، اب رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ عریشہ نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے فیصلہ کروائے بغیر باہر کے ملک چلی گئی تو سعد کو آزاد کر دیا جائے گا اور کوئی غرض نہیں کہ وہ باہر بھی پہنچ جائے۔ یہی سب سوچیں حمنہ کو تھکا رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے حمنہ نے سعد کی ڈائری کے آخری صفحے کو دوبارہ کھولا۔ وہاں ایک عجیب سا جملہ لکھا تھا، اگر دنیا مجھے تم سے جدا کر دے تو میں دنیا کو ہی بدل دوں گا۔ اب یہ کھیل میں کھیلوں گی، تمہارے اصولوں پر نہیں، میں اپنے اصولوں پر۔ سعد عالم، اب تمہیں میں ختم کروں گی، قانون سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ حمنہ نے دل ہی دل میں خود سے مضبوط عہد کیا۔ سعد کے بارے میں سوچتے سوچتے رات گہری ہو چکی تھی لیکن حمنہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ سعد کی شیطانی مسکراہٹ، اس کی تحریریں اور عدالت میں دیا گیا بیان، سب کچھ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سعد خطرناک ہے لیکن اب وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ صرف خوف یا نفرت سے وہ اسے شکست نہیں دے سکتی۔ عریشہ نے اس مشکل وقت میں اسے بہت سہارا دیا تھا۔ عریشہ گہری نیند میں تھی۔
اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو اس سے آگے ہمنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سعد اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا تھا۔ ہمنا خاموشی سے بستر سے اتری، بالکنی میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں ستارے بھی سہمے سہمے لگ رہے تھے، جیسے وہ بھی سعد کے جنون کو جان چکے ہوں۔ اگر وہ واقعی اتنا ذہین ہے تو وہ بس یوں ہار نہیں مانے گا، ہمنا نے خود سے کہا۔ اگلے دن عدالت میں سعد کے وکیل نے ایک عجیب موڑ لیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ سعد دماغی طور پر مکمل صحت مند نہیں اور اسے آبسیسو ڈسکلیشن ڈس آرڈر ہے۔ عدالت نے اس بات کی جانچ کے لیے سعد کو کچھ دنوں کے لیے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اسے مہینوں بھی لگ سکتے تھے اور اتنے سے عرصے کے لیے وہ اپنے ملک سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وقتی طور پر اس نے نوٹس لکھوایا تھا۔ جب تک سعد عدالت کی تحویل میں ہے وہ اگلا نوٹس جاری نہیں ہو جاتا، تب تک وہ واپس اپنے ملک جانا چاہتی ہیں۔ ہمنا اور عریشہ شاپنگ مال سے واپس آ رہی تھیں۔ راستے میں ان کی گاڑی کا پیچھا ایک بائک کر رہی تھی۔ اچانک ایک سنسان سڑک پر بائک والے نے زبردستی ان کی گاڑی کے سامنے آ کر بریک لگا دی۔ گاڑی رکی تو دو آدمی دروازہ کھول کر ہمنا کو گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے، ہمنا چیخی، مگر اس بار قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ عریشہ اکیلے ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمنا کو پھر سے لگا کہ یہ سعد کی چال ہے، اس کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار کار بائک والوں سے ٹکرا گئی اور دونوں حملہ آور زمین پر گر گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک شخص باہر نکلا، سعد عالم۔ پولیس کے حراست اور مینٹل انسٹیٹیوٹ کے درمیان اسے عدالت نے تھوڑی دیر کے لیے رہائی دی تھی تاکہ معائنے سے پہلے کچھ وقت پرسکون ماحول میں گزارے۔ اسے دیکھتے ہی چور فرار ہو چکے تھے۔ بڑی گاڑی میں ایک گوری لڑکی کو دیکھ کر انہیں یہی لگا تھا کہ اس کے پاس ڈالر ہوں گے۔ مجھے جانے دو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری جان بچا کر ہیرو بن جاؤ گے؟ سعد خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ عریشہ کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ یہ سب تمہاری چال ہے، پہلے مروا دو پھر بچا لو۔ تم ذہنی بیمار نہیں ہو، بلکہ یہ سب تمہارے اپنے دماغ کی چالیں ہیں، اور یہ تم نے نئی چال چلی ہے۔ عدالت کے کمرے میں کچھ نہیں کر سکے تو یہاں نقصان پہنچانے آ گئے۔ آخر کو بخش کیوں نہیں دیتے تاکہ میں نرم پڑ جاؤں؟ تم نہیں جانتے سعادہ، میں تم سے صرف نفرت نہیں کرتی، مجھے تمہارے وجود سے گھن کھاتی ہے۔ سعد نے گاڑی ایک ویران جگہ پر روکی، آہستہ سے بولا۔ وہ اتنا کمزور کبھی نہیں تھا کہ اسے روکنے کے لیے کرائے کے گنڈے اکٹھے کرے گا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، اور اپنی عزت کو یوں آوارہ لڑکوں کے درمیان میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کو وہ سب کرنا پڑتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو، لیکن میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود یہ سمجھو کہ دنیا تمہارے جتنی آزادی دیتی ہے اتنی آسانی سے تم سے چھین بھی سکتی ہے۔ ہمنا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم نے ثابت کر دیا کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں؟ یہ چاہا تھا؟ سعد کا لہجہ بدل گیا، آنکھوں میں وہی جنون مگر ایک چمک جو خوفناک کم اور پراسرار زیادہ تھی۔ نہیں، میں نے صرف اتنا چاہا کہ تم یہ دیکھو کہ میں تمہیں برباد بھی کر سکتا ہوں اور بچا بھی سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں لے جاتے، مگر میں نے نہیں ہونے دیا۔ ہمنا خاموش ہو گئی۔ اندر ہی اندر غصے، خوف اور الجھن کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ سعد نے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے اصلی ڈاکومنٹس ہیں، بغیر کسی نقلی مہر کے۔ جو پہلے تمہارے پاس تھے وہ نقلی ڈاکومنٹس ہیں۔ تم ایئرپورٹ پر پکڑی بھی جا سکتی تھی، بس اس وجہ سے میں تمہیں یہ ڈاکومنٹس دینے کے لیے آ رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکے تمہیں یوں چھیڑے ہیں، وہ تو تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اپنی محبت کی وجہ سے خود کے قدم روک نہیں سکتا۔ اب تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے تم خود پلٹ کر میرے پاس آؤ گی، اور اس دن میں تمہیں گلے لگا لوں گا۔ ایک بار پھر وہ فائل گاڑی کی سیٹ پر رکھ کر دروازہ کھولتا ہے اور خاموشی سے چل پڑتا ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ پیچھے جو چھوڑ آیا ہے وہ خود واپس آ جائے گا۔ واپس عریشہ کے گھر میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عریشہ فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی اگر تم آدھے گھنٹے تک نہ آتی تو میں دوبارہ اس کے فلیٹ میں چلی جاتی۔ اس بار پولیس اس پر سخت قدم اٹھائے گی، لیکن ہم نہ خاموش رہے۔ رات کے سناٹے میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہمنا نرم کمبل میں لپٹی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا لاہور اب بھی جاگ رہا تھا، مگر ہمنا کے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سعد عالم کے ساتھ گزرے وہ لمحات جو کبھی صرف اذیت تھے، اب دھندلی دھند میں لپٹے کسی انکہے احساس کی صورت نظر آنے لگے تھے۔ اس کے سامنے وہی فائل رکھی تھی جو سعد نے اسے واپس دی تھی، اس کے اصل ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اور ساتھ ایک چھوٹا سا رکا، تم آزاد ہو، مگر میرے خیالوں سے شاید کبھی آزاد نہ ہو سکو۔
یہ جملہ جیسے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ کیا وہ اسے واقعی چھوڑ دے گا؟ یہ بھی اس کی کوئی چال ہے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ عریشہ کام میں مصروف تھی اور ہمنا تنہا کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جو سعد کی فلیٹ سے ملی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے دوبارہ پڑھنا ایک طرح سے زخموں کو خریدنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی جانے کیوں دل بے چین تھا۔ آج وہ کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھیرے دھیرے چسکی لے رہی تھی۔ شاید اسے نہیں معلوم مگر اس کا وہ انداز مجھے سکون دیتا ہے۔ ایک پل کو ہمنا کے لب کپ کپائے۔ وہ لمحہ اسے یاد آ گیا جب سعد نے اس کے لیے پہلی بار کافی بنائی تھی۔ وہ لمحہ وہیں کہیں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس کی خوشبو آج بھی ذہن میں تازہ تھی۔ نہیں، یہ بس ذہنی کمزوری ہے۔ وہ انسان ایک قید خانہ تھا، اس نے خود کو سمجھایا۔ مگر اگلے لمحے وہ یاد آیا جب سعد نے گاڑی سامنے لا کر اسے ان حملہ آوروں سے بچایا تھا۔ وہ واپس کو شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے والدین کا کہنا تھا کہ پہلے اس کا یہاں آنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور اب پاکستان اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے بغیر وہاں پر رہ رہی ہے۔ لیکن ہمنا نے انہیں کہہ دیا کہ وہ کچھ وقت یہاں پر مزید گزارے گی۔ عریشہ نے بتایا کہ اس کے علاج کے بعد اسے دوبارہ سے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ سعد کا موقف مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ اگر اس کی خوشی میری غیر موجودگی میں ہے تو میں خود کو اسے الگ کر دیتا ہوں۔ تو ہمنا کا دل جسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہ سعد نہیں تھا جو زبردستی کرتا تھا، وہ سعد تھا جو پہلی بار ہار مان رہا تھا۔ عدالت نے سعد کو وقتی طور پر رہائی دی، لیکن اس شرط پر کہ وہ شہر چھوڑ دے اور ہمنا سے کسی قسم کا رابطہ نہ کرے۔ رات کی خاموشی میں ہمنا کی سانسیں بھی دھیمی پڑ چکی تھیں۔ لاہور کی بارش اب تھم چکی تھی، مگر فضا میں ایک نمی سی باقی تھی۔ وہ سعد کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی جس پر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ ایک بار پھر اس نے دروازے کو چھوا، جیسے دروازے کے پار اب بھی کوئی سانس لے رہا ہو، جیسے وہ ابھی بھی وہاں ہو۔ تم واقعی چلے گئے ہو؟ اس کی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ دل میں ایک کسک سی تھی جو کسی دن پہلے تک نفرت کے نام پر تھی، اب وہ کمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ اس شہر سے بہت دور آ گیا تھا جس شہر سے اسے محبت تھی۔ کشمیر کے پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں سعد عالم بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے دھند اندر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جس میں وہ اب بھی لکھا کرتا تھا۔ آج وہ کافی کے مگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رہی ہوگی۔ شاید اس کی آنکھیں بارش دیکھ رہی ہوں گی، اور شاید وہ مجھے ایک لمحے کو یاد بھی کرے۔ اس نے قلم رکھ دیا اور سر پیچھے ٹکا دیا۔ کمرے کی چھت پر خاموشی ناچ رہی تھی۔ کاش میں سب کچھ صحیح طریقے سے کرتا۔ یہ جملہ دل میں چھپا درد تھا جو اب لفظ بن چکا تھا۔ وہ شروع سے رشتوں کا بھوکا تھا۔ والدین نے سارا وقت اپنے کام اور بزنس کو دیا تھا، اور پھر اچانک ان کی موت ہو گئی۔ سعد زندگی میں شروع سے ہی اکیلا تھا۔ والدین کی موجودگی میں بھی وہ اکیلا پن اس کا دور نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی ہمنا کو اس نے دیکھا اسے یوں لگا کہ اکیلے پن کو بانٹنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا ہو۔ لیکن اس کا طریقہ بالکل غلط تھا۔ وہ اپنے دن کا آغاز ہمنا کے تصور سے کرتا تھا اور سارا دن اس کی یادوں میں گزار دیتا تھا۔ اور دوسری طرف ہمنا کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے فون کو چیک کرتی کہ شاید اس کا دھمکی بھرا میسج ہی آ جائے۔ سعد کھڑکی کے پار برف باری دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمنا کی وہ تصویر تھی جو اس نے عدالت کے دن سے چپکے سے دیکھی تھی، جب وہ پورا اعتماد ہو کر سعد کے سامنے کھڑی تھی، نفرت بڑی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی۔ مگر سعد نے وہ آنکھیں اور چہرہ یوں یاد کیا جیسے وہ اس کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ کچھ لوگ ہمارے اندر رہ جاتے ہیں، چاہے وہ دور چلے جائیں۔ سعد کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھری۔ بالکل تمہاری طرح ہمنا۔ دوسری طرف عریشہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو جا سکتی تھی، لیکن اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کس کے انتظار میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی، مگر ان آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو سعد کے ذکر پر ابھرا کرتی تھی۔ نفرت وقت کے ساتھ تھک چکی تھی، اور دل ایک ایسی جنگ سے نکل چکا تھا جس میں کوئی فاتح نہ تھا، صرف خالی پن تھا۔ سعد، اگر تمہاری خاموشی میں دعا تھی تو میری خاموشی میں تمہارے لیے ایک معافی ہے۔ اس نے دھیرے سے یہ جملہ کہا اور دل کے کسی کونے میں جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں عریشہ کو اپنے دل کا حال سنا دیا، اور عریشہ اس کے دل کا حال سن کر بہت حیران زدہ تھی۔ پہلی مرتبہ سے ایسی محبت کی داستان سنی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کی مدد کرنے کو راضی ہو چکی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس کے دل کی بات کو سننے کا اختیار دیتی تھی۔ سعد عالم اب بھی وہاں تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ جنون نہیں، ایک تھکن سی چھائی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ بالکل ویسا گھر تھا جیسا ہمنا کو پسند تھا۔ یہاں کی ہر چیز ویسی تھی جیسے اسے پسند تھی۔
اس نے چونک کا دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی پہلی مرتبہ اس کی سانسیں رکی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی خواب ہو، یہاں جنگلوں سے کوئی اسپرا روپ بدل کر آئی ہو۔ سانسیں جیسے لمحے بھر کو رک گئی، نرم شال میں لپٹی، چہرے پر ہلکی سی تھکن، مگر آنکھوں میں وہی چمک، وہی وقار۔ سعد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حمنہ نے ہاتھ اٹھایا اور آہستگی سے کہا، پہلے میں بولوں گی۔ وہ اندر آئی۔ سعد ایک طرف ہو کر راستہ دینے لگا، جیسے اب اس کی قید نہیں، اس کی مہمان ہو۔ حمنہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں معاف کرنے آئی ہوں سعد، تمہاری غلطیاں بہت بڑی تھیں، لیکن شاید میری خاموشی بھی اتنی ہی بھاری تھی۔ سعد کی آنکھیں جھک گئیں۔ تم نے اپنی غلطیوں میں معافی مانگنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، تم نے اپنی ذات کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ حمنہ اس کے قریب آئی، اتنا کہ سعد کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ محبت کبھی لائق یا نالائق نہیں دیکھتی سعد، وہ صرف دل دیکھتی ہے، اور تمہارا دل میں اب سمجھ پائی ہوں۔ ایک خاموشی پھیل گئی، پھر حمنہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سعد نے حیرت سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ حمنہ مسکرائی، میں نہیں جانتی ہم کہاں جائیں گے، لیکن اتنا جانتی ہوں تمہارے بغیر جو کمی تھی وہ مکمل خاموشی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ خاموشی کو لفظوں میں بدلا جائے۔ سعد نے حمنہ کا ہاتھ تھاما، ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی، جیسے برسوں بعد ایک بچھڑا ہوا لمس واپس آ گیا ہو۔ سرد ہوائیں اب بھی باہر برف کی تہوں میں رقص کر رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر جیسے ایک نرم سی حرارت پھیل چکی تھی۔ دیوار پر لٹکتا ہوا زرد بلب اپنی ہلکی روشنی میں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہا تھا، چہرے جو اب اجنبی نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کی پہچان بن چکے تھے۔ حمنہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے واپس اپنے والدین کے پاس جائے گی اور انہیں جا کر ساری بات ٹھیک کر کے بتا دے گی، ان سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی۔ سعد عالم خاموشی سے حمنہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جیسے برسوں کا تھکا ہوا دل اب کسی امن کی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ حمنہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ نگاہ جو کبھی نفرت سے جلتی تھی اب بے آواز محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ کیا تم واقعی بدل چکے ہو سعد؟ حمنہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ واقعی پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو حمنہ کا محبت پھر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ جب دل محبت سے بھر جائے تو انسان بدلتا نہیں، مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ باہر برف کی باریک تہہ ہر شے پر سفید کمبل کی طرح بچھ چکی تھی۔ سعد نے شال اس کے کندھوں پر مضبوطی سے لپیٹی، جیسے اب وہ کبھی اسے ٹھنڈ محسوس نہیں ہونے دے گا۔ حمنہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس سے سب سے زیادہ ڈرتی تھی ایک دن اسی کی باہوں میں سکون ملے گا۔ اس کے بعد سعد دھیمے سے مسکرایا تھا۔ محبت جب سمجھنے لگی کہ وہ اختیار نہیں بلکہ حفاظت ہے، تب وہ ڈر کو بھی مٹا دیتی ہے۔ کمرے کے اندر چھوٹی سی لکڑی کی میز پر وہی کافی تیار ہو رہی تھی جس کی خوشبو نے کبھی سعد کو دیوانہ کیا تھا۔ سعد نے کافی کے 2 مگ تیار کیے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے چسکیاں لیتے رہے، جیسے اب لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ لمحہ وقت میں قید کیا جا سکتا تو میں یہی لمحہ چن لیتی، حمنہ نے کہا۔ تو میں تمہارے ساتھ قید ہونا قبول کر لیتا، مگر زبردستی نہیں، صرف محبت سے، جس سے مجھے تمہارے جسم تک رسائی ہوتی، روح حاصل نہ کر پاتا۔ سعد نے جواب دیا۔ پھر سعد نے جیب سے ایک چھوٹا سا پاؤچ نکالا جس میں ایک پتلی سی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی اس نے اس امید کے ساتھ خریدی تھی کہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہوگی تو وہ اسے امانت کے طور پر دے گا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ اس کے سارے خواب حقیقت بن کر سامنے آ گئے۔ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو یہ خواب کہیں ختم نہ ہو جائے۔ وہی انگوٹھی جو اس نے برسوں پہلے حمنہ کے لیے بنوائی تھی، مگر اسے دینے کا وقت کبھی نہ ملا۔ اب اگر میں یہ پہنا دوں تو کیا یہ اختیار سمجھا جائے گا یا محبت؟ حمنہ مسکرائی، آنکھوں میں نمی اور خوشی کی جھلک۔ اب یہ میرے دل کی مرضی سمجھی جائے گی۔ سعد نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا۔ ایک لمحہ خاموش، مقدس اور مکمل۔ جب دونوں کے دل مل گئے تھے تو والدین کو راضی کرنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر پوری دنیا کو اپنی محبت کی داستان سنا کر قائل کر سکتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔